بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و منافقین کی کچھ سازشوں کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں بزدلی اور کم ہمتی پیدا کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ان کو کفر سے اور اہل کفر سے ڈراتے ہیں۔ اس آیت میں جو آج پڑھی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی حرکتوں سے، سازشوں سے غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ یہ اپنی سازشوں اور اپنے پروپیگنڈوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور جب آپ اللہ کے محبوب نبی ہیں تو آپ کبھی کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، لہذا آپ بالکل مطمئن رہیں۔ فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں، بھاگ بھاگ کر کفر کی طرف جاتے ہیں۔ اِنَّهُمْ، بے شک یہ لوگ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں دے سکتے۔ يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ تو چاہتا ہے، أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، کہ ان کے لیے نہ رکھے آخرت میں کوئی حصہ، اللہ ان کو آخرت میں کوئی ثواب کو حصہ دینا نہیں چاہتا ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن کریم ہی کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے عذاب کو سب سے سخت عذاب ارشاد فرمایا ہے۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں اور ہر طبقے کے اندر الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے۔ سب سے جو نیچے والا طبقہ ہے اس میں سب سے سخت عذاب ہوگا، اور اس میں جن کفار و منافقین کو رکھا جائے گا وہ یہی منافق ہوں گے، جو اعتقادی منافق ہیں، ان لوگوں کو رکھا جائے گا، اور پھر اس سے اوپر مشرکین کو رکھا جائے گا، پھر اس سے اوپر جو ہے وہ صابئین کو رکھا جائے گا، ان سے اوپر آتش پرستوں کو رکھا جائے گا، ان سے اوپر یہود کو، اور چھٹے طبقے میں نصارہ کو، اور جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے جو 7واں طبقہ ہے اس میں اس امت کے گناہ گار مسلمانوں کو جو بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے رکھا جائے گا۔ یہ 7 طبقات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان ایسے منافقوں اور کافروں کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، اللہ کا کچھ بھی ہرگز نقصان نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوبارہ تاکید کے لیے تقریباً وہی مضمون ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ خوش نہ ہوں، اور نہ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی سازشوں سے کوئی اللہ کے دین کو یا اللہ کے نبی کو نقصان پہنچا سکیں گے، ایسا یہ ہرگز نہیں کر سکتے، اور آخرت کے اعتبار سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ایک انسان کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کفار اور یہ مشرکین و منافقین اللہ کے مبغوض بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں، تو دنیا کے اندر ان کو اتنا کچھ کیوں دیا جاتا ہے، دنیا کی ترقی ان کو زیادہ کیوں ملتی ہے؟ ایک انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کفار کو جو اللہ کی طرف سے مہلت ملتی ہے یہ اس لیے ملتی ہے تاکہ وہ اپنی سرکشیوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں، تاکہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور یکبارگی سخت پکڑ آئے اور بچ نہ سکیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی حکومت وہ کسی باغی کو چھوٹ دے
بغاوت کرنے والے کو کچھ مہلت دے اور وہ باغی بغاوت میں اور آگے بڑھتا چلا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ جو مجھے یہ چھوٹ ملی ہوئی ہے یہ میرے لیے بڑی فائدہ مند ہے، حالانکہ بادشاہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ بغاوت میں انتہا کو پہنچ جائے تو میں اس کو اچانک پکڑوں گا اور پھر اس کو موقع نہیں دوں گا، تو یہ مہلت اس کے لیے کوئی مفید چیز نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کافروں کو اس دنیا میں اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن یہ ان کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اس میں ان کا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ ہرگز کافر خیال نہ کریں انما نملی لہم کہ ہمارا ان کو مہلت دینا خیر لانفسہم ان کی اپنی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے۔ آگے خود فرمائے انما نملی لہم بے شک ہم ان کو مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اثما تاکہ وہ اور زیادہ گناہ میں پڑ جائیں، زیادہ گناہ کرنے لگے، ولہم عذاب مہین اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ قیامت میں جو کفار اور مشرکین اور منافقین کو عذاب ہوگا وہ تکلیف دینے کے لیے ہوگا، توہین کرنے کے لیے ہوگا، اور جو مومن نافرمان بندے ہیں بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے اور ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے دیا جائے گا، ان کو صاف کرنے کے لیے یہ عذاب دیا جائے گا، وہ ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کو جو عذاب آخرت میں ہوگا وہ برائے تہذیب اور تطہیر ہوگا، اور کافر کو جو آخرت میں عذاب ہوگا وہ برائے توہین اور تعذیب ہوگا، عذاب دینے کے لیے ہوگا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ غزوہ احد کے تذکرے میں مسلمانوں کی ہزیمت کے کچھ اسباب ذکر کیے گئے تھے اور کچھ حکمتیں ذکر کی گئی تھیں۔ اس ہزیمت میں اور اس مغلوبیت میں ایک تکوینی حکمت ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا، اور وہ تکوینی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئیں کہ جن واقعات کی وجہ سے مخلص اور منافق کا فرق ظاہر ہو جائے، اور مصیبت میں اور آزمائش میں یہ فرق ظاہر ہوتا ہے، راحت اور چین اور سکون میں ظاہر نہیں ہوتا۔ جب مشکل کا وقت آیا تو منافقین جو ہیں انہوں نے صاف مسلمانوں سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور پیٹ پھیر کر وہ بھاگ گئے۔ جو غزوہ احد میں 1000 لوگ آ رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، ان میں 300 منافقین جنگ سے پہلے ہی واپس چلے گئے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ یہ تو کوئی جنگ ہے ہی نہیں، دشمن تو 3000 ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، اور ہم صرف 1000 ہے اور اسلحہ بھی اتنا نہیں ہے، تو ہم جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو 300 جنگ سے پہلے ہی واپس چلے گئے۔ تو اگر یہ جنگ کا موقع نہ ہوتا تو ان منافقین کا نفاق مسلمانوں کے درمیان میں ظاہر بھی نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو ہر شخص کو علم دے سکتے تھے کہ یہ دیکھو منافق، یا نبی کو اللہ بتلا دیتے کہ تم امت کو بتلا دو کہ یہ لوگ جو تمہارے درمیان میں رہتے ہیں یہ منافق، لیکن اللہ نے اس طرز کو اختیار نہیں کیا۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ ویسے تو بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، عام طور پہ جو مفسرین نے حکمت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس علم کی بنیاد پر مسلمان منافقوں کو کہتے کہ تم منافق ہو، ہمیں پیغمبر نے بتلا دیا ہے، تو وہ صاف مکر جاتے اور کہتے تمہارے پاس کیا دلیل ہے، ہم تو پکے مسلمان ہیں، دیکھو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم منافق؟ لیکن جب یہ آزمائش کے وقت میں ناکام ہو گئے اور پیٹ پھیر کر ان کو واپس جانا پڑا، تو اب ان کا یہ منہ نہیں رہا کہ وہ یہ کہہ سکے ہم تو بڑے مخلص ہیں، اس لیے کہ دوسرے لوگ کہیں گے مخلص ہوتے تو اس مشکل کے وقت میں تم پیغمبر کا ساتھ دیتے، تم مسلمانوں کا ساتھ دیتے، تم تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پکے مسلمان نہیں ہو۔ تو منافقین کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ایک حکمت ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، یعنی آپس میں آج جو ملے جلے رہ رہے ہو کہ مخلص مومن بھی ساتھ رہ رہا ہے، منافق بھی ساتھ رہ رہا ہے، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دے گا اس حالت میں، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو مخلص ہے ان کو الگ کرے گا، جو خبیث ہے ان کو الگ کرے گا۔
وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. یعنی اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر شخص پر وحی اتارے گا اور اس کو بتلائے گا کہ یہ منافق ہے. اللہ نہیں ہے کہ تم کو مطلع کر دے غیب پر، لیکن اللہ منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اللہ اس کو علم دے دیتے ہیں. پیغمبر کو جو علم ملتا ہے، اس علم ملنے کے بعد وہ پیغمبر کوئی عالم الغیب نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ علم الغیب وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں. نمبر ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو، یعنی وہ علم کسی سے حاصل شدہ نہ ہو. مخلوق کا جتنا بھی علم ہے وہ حاصل شدہ ہے، وہ ذاتی نہیں ہے. ذاتی علم صرف اللہ کا ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے. باقی مخلوق کو جو علم ملتا ہے وہ اس کو کسب سے ملتا ہے، یا اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے سے علم دیتے ہیں تو وہ بھی انبیاء کو اللہ کے علم ذاتی سے علم حاصل ہوتا ہے، ان انبیاء کا علم ذاتی نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ علم الغیب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تمام چیزوں کو محیط ہو. جب سے دنیا بنی، جب تک دنیا رہے گی، جتنی مخلوق نے پیدا ہونا ہے، ان کو جتنی روزی ملنی ہے، اور ان میں کتنی عمر کس کی ہوگی، کس پر کیا مصائب آئیں گے، کیا نعمتیں ملیں گی، کس کی کتنی اولاد ہوگی، دنیا میں اس کو کتنا نفع ہوگا، یہ ساری جزیات کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. علم الغیب کے لیے دوسری چیز یہ ہے. البتہ اللہ جو اپنے انبیاء کو غیب کی خبریں بتلاتا ہے اس کو انباء الغیب کہتے ہیں، غیب کی خبر دینا. اللہ وہ غیب کی خبر بذریعہ وہی انبیاء کو دیتا ہے، اور انبیاء نے امت کو دی. مثلا انبیاء نے بتلایا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمارے لیے تو وہ غیب ہے. جنت کیسی ہوگی، اس میں کیا نعمتیں ہوں گی، دوزخ کیسی ہے، اس میں کیا عذابات ہیں، یہ سب باتیں نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے سے امت کو بتلائی ہیں. تو یہ انباء الغیب ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے کہ تم کو مطلع کر دے غیب پر، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. یہ ہے کام کرنے کا. تم اصل کام کو اختیار کرو کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگار رہو گے، تقوی کے ساتھ رہو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ساری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا، صحت، عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا اللہ سب کو نجات نصیب فرما، سب کو چین، سکون، راحت، آرام نصیب فرما. اے اللہ ارحم الراحمین، جو ہمارے مرحومین وفات پا گئے ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغائر و کبائر کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.